انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم اس ملک میں جیتے ہیں, اس ملک کے لیے مرتے ہیں, کیونکہ ہمارا جینا اسی ملک میں ہے, ہمارا مرنا اسی ملک میں ہے. جب تک جان میں جان ہے ملک کا دفاع بھی کرتے رہیں گے اور صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ساتھ دیتے رہو گے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ گھبراؤ گے تو نہیں؟ گولی لگتی ہے, گولی لگتی ہے بھائی, جیل میں جانا پڑتا ہے. وہ ایک مولوی صاحب کا کہتا ہے یار جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں, پر سنا ہے ظالم جان سے مار دیتا ہے. جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں, پر سنا ہے ظالم جان سے مار دیتا ہے. جمعے کا وقت تھا, جمعے کی دعا تھی, مولوی صاحب دعا کر رہا تھا یا اللہ شہادت دے دے, شہادت دے دے, شہادت دے دے. ساتھ بھی چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. بچے تو دل کے سچے ہوتے ہیں نا, من کے سچے ہوتے ہیں, جو بات ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے مولوی صاحب جہاد تے تسی جانا نہیں تے حلوے وچ کسے بم پانا نہیں. تو بھئی یہاں گولی لگتی ہے, جان جاتی ہے, بچوں سے جدا ہونا پڑتا ہے. خدا کی قسم بچے ہمیں بھی پیارے ہیں, اولادیں ہمیں بھی عزیز ہیں, گھر بار سے ہمیں بھی پیار ہے. یہ پورا مہینہ رمضان المبارک کا میں نے صرف ایک افطاری گھر والوں کے ساتھ کی ہے, ایک افطاری گھر والوں کے ساتھ کی ہے. گھر والوں نے مجھے فون کر کے کہا خدا کے لیے ہم بھی کوئی ختم قرآن کا پروگرام رکھ لیں. میری چھوٹی سی بیٹی ہے, مجھے کہتی ہے بابا کب آؤ گے, آپ کی یاد بہت آتی ہے. میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا آپ سے مجھے بہت پیار ہے, آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہو, لیکن صدیق اکبر کی بیٹی سے زیادہ پیار نہیں ہے. صدیق اکبر کی بیٹی سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم ہم گھروں سے یہ فیصلے کر کے نکلتے ہیں, جان جاتی ہے چلی جائے, لیکن ہم صدیق کی بیٹی کا پہرا دینے سے باز نہیں آئیں گے. ہم ابو بکر کی صداقت کا دفاع کرتے ہوئے باز نہیں آئیں گے. اللہ نے ایک جان دی ہے, ایسی ہزاروں جانیں ہوتی. خدا کی قسم صحابہ پہ قربان کرنا عبادت بھی سمجھتے, سعادت بھی سمجھتے. اور توجہ, ڈرے تو وہ جو مرے, سیدھی سیدھی بات ہے, ڈرے تو وہ جو مرے, جو مر کے بھی قبر میں جیے بلا وہ کیوں ڈرے؟ بھئی جو مر کے قبر میں جیے بلا وہ کیوں ڈرے؟ اگر دشمن ہمیں مارنا چاہتا ہے تو خدا کی قسم ہم مرنا چاہتے ہیں. اگر دشمن ہمیں مارنا چاہتا ہے تو ہم ابو بکر پہ قربان ہونا چاہتے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ جان نکل جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ گولی لگ جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ خون نکل آئے گا, بچے یتیم ہو جائیں گے, بیوی بیوہ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ خدا کی قسم ادھر سے بغض صدیق میں نکلی ہوئی گولی ادھر حب صدیق میں لگے گی, روح نہیں نکلے گی, رب کا دیدار پہلے ہو جائے گا. تم ہمیں اس شہادت سے ڈراتے ہو جو دن رات ہم دعائیں کرتے ہیں, جس کو پانے کے لیے ہم رب سے مانگتے ہیں. خدا کی قسم تمہاری گولی سے, گالی سے, بم سے, جیل سے نہ کبھی پہلے ڈرے تھے نہ اب ڈرتے ہیں. اگر ڈرنا ہوتا تو حق نواز کے بعد حق نواز نہ کھڑا ہوتا. اگر ڈرنا ہوتا, اگر اس مشن اس کاز نے ختم ہونا ہوتا, ہزاروں شہداء کے بچوں کو دیکھ کر, یتیموں کو دیکھ کر آج یہ میدان خالی ہوتا, کوئی دوسرا نہ آتا. خدا کی قسم ہم مال دیکھ کر نہیں, ہم مار دیکھ کر رہے ہیں, ہم جان دینا دیکھ کر رہے ہیں, ہم خون کے فوارے دیکھ کر رہے ہیں. میرے سامنے تو وہ بھی ہے جو کراچی میں 4 سگے بھائی ایک وقت میں شہید ہوتے ہیں, اور شہید ہونے کے بعد جب لاش بوڑھے سفید ریش بزرگ باپ کے سامنے آتی ہے, وہ باپ یوں گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے او گنبد خضرا کے مکین, اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے, ایسے ہزاروں بیٹے رب دیتا تو تیرے صدیق کے جوتوں پہ قربان کر دیتا. میرے سامنے تو وہ بھی ہے. ملتان رشید آباد میں بم دھماکہ ہوا, لوگ شہید ہوئے, 40 جنازے ایک وقت میں اٹھائے. ایک چھوٹا سا 7 سال کا بچہ تھا, اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی, پاس رکھی ہوئی تھی. جب ہسپتال میں لایا گیا, انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے نمائندے ہیں, اس 7 سال کے بچے کو کہتے ہیں بیٹا تیری ٹانگ کٹ گئی ہے. وہ کہتا ہے انکل یہ تو ٹانگ کٹی ہے, میں تو گردن کٹوانے آیا تھا. انکل یہ تو ٹانگ کٹی ہے, میں تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ کے لیے میں گردن کٹوانے آیا تھا.
مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میری ٹانگ کٹ گئی ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری گردن کیسے بچ گئی ہے۔ خدا کی قسم اس 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں مٹھی میں اسٹیکر تھا۔ جب اس نے کہا بیٹا میں حکومت کی طرف سے آیا ہوں، آپ کو پیسے دوں گا، آپ لوگوں کو فنڈ دیں گے، وہ بچہ مٹھی کھول کے کہتا ہے انکل ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر دینا ہے تو اس ملک میں صحابہ کی عزت کا قانون دے دو۔ میرے پاس تو ایسے ایسے بچے بھی ہیں، میرے پاس تو ایسے ایسے شہید بھی ہیں۔ خدا کی قسم کہنا بڑا آسان ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، تبصرے کرنا بڑا آسان ہے۔ ایک دن کی شادی، ایک دن شادی ہو، ولیمے والے دن اٹھا کر واپس لاش کو لانا بہت بڑا مشکل ہے۔ جنگ میں میرے سامنے وہ بھی ہے، میرے سامنے وہ بھی ہے کہ ایک دن شادی ہوئی، ولیمے والے دن اٹھا کے لے گئے، جیل میں بیوی ملاقات کرنے گئی، وہ بیوی سے کہتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے مجھے پھانسی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں ہے عمر قید ہو جائے، تو کسی اور سے شادی کر لے تو اپنی زندگی سنوار لے۔ وہ جوان لڑکی پلٹ کے کہتی ہے مجھے پتہ ہے تو کسی جاگیر کے لیے نہیں، تو صدیق کے لیے جیل میں آیا ہے، میں پوری زندگی انتظار کر لوں گی۔ میرے سامنے وہ بھی ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسیر کاٹنے والا غلام سرور جنگ کا ہے، میرے سامنے وہ بھی ہے جس ایک بچے کو 15 سال قید ہوئی، 15 سال کے بعد جب ایک ہفتے کے بعد رہا ہونے والا تھا، گھر والے خوش تھے، گھر والے رنگ روگن کر رہے تھے، گھروں کی صفائی کر رہے تھے، ساری خاندان کو دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے، ہمارا بیٹا جو صدیق کے لیے جیل میں گیا تھا، جو صحابہ کے دفاع کے لیے گیا تھا، آج دن کے بعد وہ رہا ہو کیا رہے۔ مسلمانوں، جناب والا کے نوجوانوں، بزرگوں، برب کعبہ کی قسم ہے، آج دن کے بعد جو گھر میں آنے والا تھا وہ زندہ نہیں لوٹا، اس کی لاش گھر میں آئی۔ جب ماں کو بتایا گیا، ماں نے گھر والوں کو کہا، بیٹوں کو کہا، بیٹیوں کو کہا، میرا بیٹا ابو بکر کے جوتوں پہ قربان ہو کیا رہا ہے، رو کر استقبال نہیں کرنا، پھول پھینک کے استقبال کرنا ہے۔ ہمارے پاس